ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا 22واں پارہ 4 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں سورہ احزاب کا بقیہ حصہ مذکور ہے، اس کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر مکمل، اور آخر میں سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو سورہ احزاب کے اس حصہ میں اللہ تبارک و تعالی اسلامی معاشرت کی اصلاح کے اصول بیان فرما رہے ہیں، اور ابتدا میں چونکہ ازواج النبی امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ازواج النبی امہات المومنین ہماری روحانی ماؤں کو اسپیشل احکامات سے نوازتے ہوئے ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نزاکت کے ساتھ کسی سے بات نہ کریں، کہ کمزور دل والے، بیمار دل والے اس میں غلط جو ہے وہ شبہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ازواج النبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم سے نزاکت کے ساتھ جو ہے وہ بات نہ کریں، کوئی نرم لہجہ جو ہے وہ اختیار نہ کریں، اور اسی طرح فرمایا کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو، اور زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت کا اظہار بھی نہ کرو، اور نماز کی مکمل پابندی اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع کرو، اور قرآن کریم کی تلاوت، احادیث کا مذاکرہ جو ہے وہ کرتے رہا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے گھر کسی کام کے لیے جانا ہو تو اس کے آداب بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر جانا پڑ جائے تو ان کو کیا انداز اپنانا چاہیے، اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ویسے تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آداب کا حکم فرما رہی ہیں، ویسے بھی ہم جب بھی کسی کے گھر جائیں تو ہمیں یہ آداب جو ہے وہ ملحوظ ضرور رکھنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو، جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کی دعوت ملے تو تم کھانے کی دعوت کے لیے اس وقت جاؤ کہ جب کھانا جو ہے وہ مکمل تیار ہو جائے، اور جب کھانا تم کھا چکو پھر وہاں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہونے کی بجائے فوراً جو ہے وہ واپس آ جاؤ۔ اور اگر ازواج النبی سے مخاطب ہونے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے سے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو مخاطب کرو، اور فرمایا کہ ان کے بعد ازواج النبی وہ تمہاری پوری امت مسلمہ کی روحانی مائیں ہیں، ان سے تمہارا جو ہے وہ نکاح بھی حرام ہے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کسی کے گھر جائیں، کسی کے ہاں دعوت پہ جائیں تو ان آداب کو جو ہے وہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے وہاں جانے سے، بیٹھنے سے گھر والوں کو اذیت کا سامنا نہ ہو، ان کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ وہاں اس انداز میں جو ہے وہ بیٹھ کے جمائی رکھنا کہ جس سے گھر کے افراد، خواتین یا بچے جو ہے وہ تنگی محسوس کریں، تو یہ ہمیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ تو ہمیں جب بھی کسی کے ہاں مہمان جائیں، دعوت پہ جائیں، تو ان آداب کو جو ہے وہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج النبی کو پردے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ تو جو آج بعض لوگ سوشل میڈیا پہ اچھالتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی، کہ نعوذ باللہ صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی جو بیٹیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی بلکہ حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند سے تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ میں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو 2 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ ازواج کا جس طرح 2 سے زائد ازواج تھیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے و بنات کا جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت شاہد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 2 سے زائد
جیسا کہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ 4 نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادیاں تھیں اور 3 بیٹے اللہ نے دیے جو ہے وہ بچپن ہی میں واپس لے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بالخصوص ازواج مطہرات کو اور بالعموم پوری امت مسلمہ کی خواتین کو پردے کا حکم دیتے ہیں، اور اسپیشل طور پر ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کے ان کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہی ہیں کہ تمہارا ادب اور احترام عام عورتوں سے تمہاری عزت اور تکریم جو ہے وہ نمایاں ہے، اس لیے تمہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ پردے کے احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ازواج مطہرات کو، صحابیات کو پردے کا حکم دیا تو تاریخ شاہد ہے، ایسی روایات میں صراحت موجود ہے کہ ان ازواج مطہرات نے اور اس وقت کی مسلمان خواتین نے رات کے اندھیرے میں چراغ جلا کر بڑی چادروں کا اہتمام کیا، صبح فجر کی نماز کے لیے نکلی تو مکمل باپردہ ہو کر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا وہ اسی انداز میں باپردہ ہو کر جو ہے وہ گھروں میں سے نکلتے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے کی خواتین جو ہے وہ پردے کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں غلط قسم کے عقائد و نظریات جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں۔ کہیں یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جو پردہ کرتی ہیں وہ کیا کچھ نہیں کرتی۔ اگر کوئی باپردہ خاتون کوئی غلط حرکت کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پردے کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ غلط آدمی بھی کوئی اچھا کام کرے وہ کام اچھا ہی ہے، وہ غلط آدمی اگر کر لیتا ہے تو اس سے وہ کام غلط نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بعض دفعہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ پردہ نظر کا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ازواج مطہرات سے، صحابیات سے زیادہ باحیا، ان کی نظروں میں جو شرم و حیا تھی، ان کا جو انداز تھا، تو وہ یہ آج کی خواتین جو ہیں وہ ان کے برابر تو دور کی بات ان کے سائے تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پردے کا حکم دیتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ ان سے زیادہ صاف تھا، ان کی نظروں میں حیا ان سے زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا تو ان ازواج مطہرات نے، ان اولین صحابیات نے، مسلمان خواتین نے اللہ کے اس حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اپنی عزت میں اضافے کا باعث سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ فالو کیا۔ آج بھی اگر خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو فالو کریں گی تو ان کو جو ہے وہ دنیا میں، معاشرے میں بھی عزت ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی عزت کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری خواتین جو ہیں یہ جس طرح نموز و نمائش کرتی ہیں، زیب و زینت کرتی ہیں، اس بارہ میں بھی شیطان نے ان کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ شرعی لحاظ سے خامد کے لیے بیوی کا بننا سنورنا یہ لازمی امر ہے، اس کے لیے وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، مگر ہمارے معاشرے کی خواتین اپنے شوہر کے لیے یہ کام نہیں کرتی۔ جب گھر سے باہر غیر محرموں کے پاس جاتی ہیں، بازار شاپنگ کے لیے جاتی ہیں یا کہیں سفر پہ جاتی ہیں، شوہر کے علاوہ اس نے غیر مردوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، ان کے سامنے آنا ہوتا ہے، تو وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے، وہ اس طرح جو ہے وہ میک اپ اور بن سور کے جو ہے وہ جاتی ہے، جس کی جو ہے وہ شریعت نے ان کو منع کیا ہے، اجازت نہیں دی، اور جس کی اجازت دی ہے وہ یہ قبول نہیں کرتی۔ گھر میں شوہر کے لیے اس کو زیب و زینت اختیار کرنا یہ شرعی لحاظ سے جو ہے وہ مستحسن امر قرار دیا گیا ہے، بلکہ شرعی لحاظ سے اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان کاموں کا زیب و زینت کو جو ہے وہ ضرور اختیار کرے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ماننے میں ہی ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں جو اللہ کے فرامین کو نظر انداز کرتی ہیں ان کی معاشرے میں کیا عزت ہے، ان کو ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جس دور میں صحابیات کو پردے کا حکم دیا گیا، اولین مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا، اس وقت بھی وہ لباس تو پہنا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پردے کا حکم دیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارا لباس ہی ہمارے لیے پردہ ہے، لباس تو وہ ازواج مطہرات بھی جو ہے وہ پہنتی تھیں، مگر اس کے باوجود سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا لفظی معنی ہی ڈھپی ہوئی جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ پوری عورت کا جو ہے وہ وجود اور جسم جو ہے وہ کسی بڑی چادر میں جو ہے وہ ڈھپا ہونا چاہیے۔ اور آج کل جو ہے وہ فیشنیبل پردے کا رواج عام ہے
کہ پردہ کرنے کے باوجود بھی بے پردہ ہوتی ہیں، جو پردے کا اصل مقصد ہے کہ جسم کا غبار واضح نہ ہو، زیب و زینت جسم کی بناوٹ جو ہے وہ واضح نہ ہو۔ مگر آج کی جو خواتین مسلمان ہمارے معاشرے میں جو پردہ بھی کرتی ہیں، جو پردے کا اصل مقصد ہے وہ اس سے پورا نہیں ہوتا۔ اتنا تنگ لباس یا اتنا باریک جو ہے وہ برقع وغیرہ پہننا، بایا پہننا، یہ پردے کا جو ہے وہ اصل جو مقصود تھا وہ پورا نہیں کرتی۔ اس کو ہم جو ہے وہ پردہ نہیں کہیں گے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، اگر وہ مقصد پورا ہوگا تو تبھی جو ہے وہ پردہ ہوگا۔ تو آج کی خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہوئے صحابیات کے واقعات کو مد نظر رکھیں کہ صحابیات کا طرز عمل کیا تھا۔ ان آیات کے آنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جو ہے وہ مقولہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتی ہیں کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، اور اپنے لیے جو تدفین کو لے جانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے لیے جو چارپائی جو ہے وہ استعمال کی جائے، وہ بھی ایسی کہ کسی غیر محرم کی کفن کے اندر بھی، چادر کے اندر سے بھی حضرت فاطمہ کے جسم پہ جو ہے وہ نظر پڑ جانا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں تھا کہ ایک صحابی عورت جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرگی کو تو برداشت کر لیتی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لوں گی، لیکن میں جو ہے وہ مرگی تو برداشت کر سکتی ہوں مگر بے پردگی مجھے برداشت نہیں ہے۔ بس اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ اگر مجھے یہ عارضہ لاحق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میرے ستر کی حفاظت فرمائے، میرے پردے کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا اپنی ازواج کو ابن ام مکتوم نابینا صحابی سے جو ہے وہ پردے کا حکم دینا، یہ بھی پردے کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کو عزت دی ہے کہ الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اور سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ عورت کو جو کہا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی روپ میں جو ہے وہ ان کو مقام دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شکر کے طور پر جو ہے وہ ان کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو ہے وہ پردہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مقرب فرشتے بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درخواست کرتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلامتی بھیجو جیسے سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اوپر درود پڑھنے کے بہت سے جو ہے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کی جو ہے وہ برکہ برساتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ کل قیامت کے دن یا جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر جو ہے وہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وکیل قرار دیا ہے کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود نہ پڑھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس کو میرا درود بھول گیا، جو میرے اوپر درود پڑھنا جو ہے وہ بھول گیا، وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ جنت میں دخول کا سبب ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے لیے میری شفاعت کل قیامت کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی شفاعت کریں گے تو جو صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ یعنی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں شفاعت کروں گا اس میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جو صبح و شام عادت بنا لے گا جو مجھ پہ جو ہے وہ درود پڑھنے کی۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو
جیسا کہ صحابی نے سوال کیا تھا کہ میں اپنے ذکر اذکار سے اللہ کی دعاؤں کے لیے جو میں نے خاص وقت مقرر کیا ہے اس میں سے کتنا وقت جو ہے وہ آپ پر درود پڑھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر فرمایا تھا کہ اگر یہ سارا وقت مجھ پہ درود پڑھنے پہ جو ہے وہ صرف کر دے، پھر تو تیرے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں تجھے جو ہے وہ بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے، تیرے سارے کام سمر جائیں گے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کثرت کے ساتھ احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے یہ درود کے فضائل پہ جو ہے وہ کتب احادیث میں جو ہے وہ موجود ہیں، لہٰذا ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں حکم دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو، کفار کو، منکرین کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو کسی انداز میں بھی اذیت دیتے ہیں، جسمانی ہو، ذہنی ہو، جیسے بھی وہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اور دور ہیں، اور آخرت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب مہینہ، میں نے ان کے لیے رسوا کن جو ہے وہ عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ جو ہے وہ حرف نہ آئے، ورنہ ہم بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے، اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ آج ہمیں بھی سب سے زیادہ اذیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ماں باپ جو ہے بیٹے کو حکم دیں، اولاد کو حکم دیں، وہ نہ مانے تو ان کو سخت جو ہے وہ ناراضگی اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ادب احترام کے لائق ہیں، جب وہ ہمیں حکم دیں، ہم ان کی حکم عدولی کریں، تو کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت محسوس نہیں ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب حوض کوثر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے آزاد چمک کر سمجھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آگے آنے کا اشارہ کریں گے، مگر شیشے کی دیوار حائل کر دی جائے گی، بتلایا جائے گا جی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا تھا، آپ کے سنتوں کے ساتھ بدعات گڑھ کے جو ہے وہ دین میں شامل کر لی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوگا، فرمائیں گے سحقن سحقن کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، کہ تم نے تو میری سنتوں کو جو ہے وہ ان کا تہس نہس کر دیا، کہ سنتوں کے ساتھ تم نے بدعات کی آمیزش کر دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے، ادب احترام اسی کو کہتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی تو ہم اپنے سینے پہ بیج لگا لیں محبت رسول کا، عاشق رسول ہونے کا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہمیں محبت نہیں ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، جس سے روکا ہے اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں عزت نہیں کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے مترادف ہے، تو ہمیں اس سے مکمل جو ہے وہ بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان انعامات پر جو میں نے ان انبیاء اور رسل کو عطا کیے، اس پر انہوں نے جو ہے وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا، کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی تسبیح جو ہے وہ دہراؤ، اور ان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو جو ہے وہ نرم کر دیا تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود یہ لوہے کی جو ہے وہ زریں بنا کر ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، فروخت کر کے جو ہے وہ اس طرح خود کاروبار بزنس کر کے جو ہے وہ اپنی روزی کما کے کھاتے تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے یہ انعامات کیے کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا، تانبے کا ان کے لیے جو ہے وہ چشمہ بہا دیا، اور جنوں کو ان کے جو ہے وہ تابع کر دیا،
اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد تعمیر کریں، وہ دن رات مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پاس ایک کمرہ اپنی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ان کی نگہبانی کے لیے جو ہے وہ تیار کروایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کثرت سے عبادت کرتے کرتے کبھی جو ہے وہ تھک کر عصا کی ٹیک بھی لگا لیا کرتے تھے، تو اسی دوران کہ آپ عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی طرف سے جو آپ کا مقررہ وقت تھا وہ آپ کی موت کا وقت آن پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول کے مطابق، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اس میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ تاخیر نہیں کرتے، تو اس وقت اگر جنوں کو علم ہو جاتا تو وہ کام درمیان میں چھوڑ دیتے، مسجد جو ہے وہ تعمیر نہ ہو سکتی بلکہ درمیان میں ادھوری رہ جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ حل کیا کہ ان کو مقررہ وقت پہ موت بھی دے دی، اور عصا کے سہارے سے جو ہے وہ ان کے جسد خاکی کو جو ہے وہ محفوظ بھی رکھا، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو گھن کے ذریعے جو ہے وہ کیڑے کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ جو ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی وہ اس عصا کو، اس سوٹی کو جو ہے وہ لکڑی کو کھاتا رہا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو وہ ساری جو ہے وہ سوٹی اس گھن نے، اس کیڑے نے جو ہے وہ کھا لی، تو آپ کا جسد خاکی جو ہے وہ زمین سے لگ جاتا ہے۔ اس وقت جنوں کو علم ہوتا ہے، تب سارا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس موت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر یہ جن غیب جانتے ہوتے تو وہ اتنی مشقت میں نہ پڑتے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان عالم الغیب نہیں ہے، اسی طرح انسانوں کی طرح جنوں کو بھی عالم الغیب نہیں ہے، ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، جیسے پچھلے پارہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ ان 5 چیزوں کا علم صرف میرے اللہ احکم الحاکمین کے پاس ہے، میرے علاوہ اور اس کا جو ہے وہ کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کو بھی جو ہے وہ علم غیب نہیں، نہ انسانوں کو علم غیب ہے، نہ جنوں کو علم غیب ہے۔ فرشتوں کو بھی اتنا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی تنبیہ کے لیے اہل سبا کا اور ان کی ناشکری کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کے لیے 2 باغ تھے، ان کے دائیں بائیں 2 اتنے گھنے جو ہے وہ باغ، اور ان کا شہر اتنا پاکیزہ کہ بری اور بحری تجارت میں بھی جو ہے وہ بڑے ممتاز تھے، زراعت اور باغبانی بھی ان کی قوم کی، اس علاقے کی جو ہے وہ نمایاں تھی، اور کثرت کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ ان کے پاس پیغمبر تشریف لاتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا ان کو حکم دیتے ہیں، مگر وہ انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کی ناشکری سے جو ہے وہ باز نہیں آتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے ہمیں متنبہ کرنے کے لیے کہ ان کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے جو عمدہ باغ تھے ہم نے ان کو بدمزہ اور جھاڑیوں اور بیری کے درختوں سے، کسی کام کے جو ہے وہ نہیں ہوتے، ان درختوں سے، ان پھلوں سے جو ہے وہ ان دونوں باغوں کو جو ہے وہ بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ یہ ان پر عذاب ان کی ناشکری کی بنا پر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اگر شکر کریں گے اللہ اور زیادہ دیں گے، اگر ناشکری کریں گے تو جیسے قوم سبا پہ اتنے اللہ کے انعام تھے، اتنے وہ خوش تھے، اتنا ان کو جو ہے وہ مالی فائدہ تھا، مگر ناشکری کی وجہ سے جیسے ان سے یہ باغات چھن گئے، تو ہماری نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے جو ہے وہ محروم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کے متکبرانہ قریش کی جو ہے وہ قیادت جو ہے اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ بتلا کے ان کو ہلاکت کی جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے کہ تم باز آ جاؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تم سازشیں کرتے ہو۔ اور اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں
قوم سبا کی ناشکری کا ذکر تھا، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری نعمتیں دینے والا میں ہوں تو معبود بھی تو میں ہوں، اور شکریہ کے طور پر عبادت بھی تو تمہیں میری ہی کرنی چاہیے، کہ یہ ساری چیزیں تمہیں پیدا کر کے میں نے دی ہیں، ساری نعمتیں میں دیتا ہوں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ شکریہ کے طور پر عبادت بھی جو ہے وہ میری کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اعمال کے لحاظ سے 3 طرح کے گروہوں کا ذکر کیا ہے، کہ بعض تو وہ ہوتی ہیں کہ جن بدبختوں کے جو ہے وہ گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جہنم رسید ہونا پڑتا ہے، اور بعض جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ اپنا دیتے ہیں، اور بعض نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت کو مانتے ہوئے وہ کثرت کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتی ہیں، کبھی بتقاضۂ بشریت ان سے خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صغیرہ گناہوں کو ان کے جو ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری حالات تو ایسے ہیں کہ تم تو اتنے کبھی نہیں، مگر تم سے پہلے آج تمہیں جس پہ غرور ہے اپنی جوانی پہ، آج جن جو ہے وہ مال و دولت پہ تم غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، اکڑ کر چلتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہلے ان قوموں کو دیکھو جو اتنے قوی اور طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو چیر کر ان میں اپنے گھر بناتے تھے، ان کی قد و قامت، ان کی جسامت تم سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط تھی، زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، مگر ان کو جب ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس دنیا سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تم جو ہے وہ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو، لہٰذا یہ تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا، تمہیں سرداری مل گئی، تمہیں کوئی عہدہ مل گیا، اس پہ اکڑ اور غرور نہیں کرنی، بلکہ پہلے لوگوں کے بارے میں تم نے دیکھنا ہے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا، کہ جنہوں نے شکر گزاری کا راستہ اپنایا، انبیاء اور رسل کی اتباع کی، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، نافرمانوں کو، ناشکری کرنے والوں کو، تکبر اور غرور کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خاک میں ملا دیا۔ یہ بڑے بڑے سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والے، یہ بڑے جو ہے وہ مالدار قارون جیسے، یہ فرعون اور حامان جیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے انجام کو تو دیکھو، ان کا انجام اپنے سامنے رکھو۔ آج تمہیں ذرا سا جو ہے وہ مال و دولت مل جاتا ہے، تم جو ہے وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، تمہیں جو ہے وہ رشتہ داری کا جو ہے وہ لحاظ ہی نہیں رہتا، تمہیں ماں باپ کی جو ہے وہ ساتھ بولنے کا، ادب احترام کا جو ہے وہ اس کو ملحوظ ہی نہیں رکھتے، تمہیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، مال و دولت مل جاتا ہے تو تم ماں باپ کے گستاخ ہو جاتے ہو، اساتذہ کے گستاخ ہو جاتے ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ انسانوں کی تحقیر کرنی شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں سے عبرت حاصل کرو کہ تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، وہ تم سے زیادہ جو ہے وہ قوت کے مالک تھے۔ تو سامعین محترم، یہ تمام انبیاء کے جتنے بھی ماننے والے اور ان کی جو ہے وہ انکار کرنے والوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام قرآن میں بیان کیے، ہمیں ان سے عبرت لینی چاہیے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جنہوں نے دعوت قبول کی، اللہ نے اسی دریا سے ان کو محفوظ رکھا، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا تو اسی دریا میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اسی طرح مابطول میں کمی کرنے والوں کے ساتھ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے لوگوں کی بری عادات پر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ان کو جو ہے وہ سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑا، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بتلائی ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان لوگوں کے واقعات، ان قوموں کے واقعات پڑھیں، ان کا انجام پڑھیں تو وہ اپنے انجام کی فکر کریں کہ اگر ہم نے بھی انہی کی ڈگر کو اپنایا، انہی کے راستے پہ چلے تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ پہلے بھی ہر دور میں 2 طرح کے لوگوں کا انجام ہوا، ماننے والوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، انکار کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو اللہ نے دنیا ہی میں عذاب مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو راستہ ہم ان دونوں میں سے اختیار کرنا چاہتی ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ شکر گزاری اپنائیں گے،
اطاعت والا راستہ اپنائیں گے، اللہ دنیا میں بھی حفاظت کریں گے، زمینی آسمانی آفات سے ہمیں محفوظ رکھیں گے، کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ نافرمانی کریں گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور کل قیامت کے دن بھی جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی، اور پہلی قوموں کے وہ تمام کام جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ٹھہرے، ان تمام سے مکمل اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔